اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں بھائیوں، اللہ پاک ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے۔ ہم کسی غلطی پر ہوں تو ہمیں وہاں سے میرا مالک روک کر سیدھے راستے پر ڈال دے۔ ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اور یہ علاج معالجے کو ایک اہمیت دے کر کرتے ہیں کہ یہ معمولی بات نہیں، معمولی کام نہیں کہ جیسے آ گیا ویسے ہی کر دیا۔ یہ ایک اصول اور قانون کے تحت چلتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو بھی کسی اصول اور قانون کے تحت بنایا ہے اور کسی اصول اور قانون کے تحت ہی چل رہا ہے۔ تو کسی اصول اور قانون کے تحت ہی اس کا علاج معالجہ ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جب یہ فطرت سے قانون اصول کیا ہے، وہ فطرت کا ہے۔ جب یہ فطرت سے ہٹتا ہے، فطرت سے ٹکراتا ہے تو یہ بیمار ہو جاتا ہے۔ فطرت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے کا نام ہی بیماری ہے، تبھی بیمار ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے۔ تو پھر وہ طبیب تک جب پہنچتا ہے تو طبیب کو فطرت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا علاج معالجہ کرنا ہے، تو وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف آئے گا۔ نہیں تو کچھ عدل بدل ہو کر کوئی سامنے کوئی چیز آ جائے گی تو سمجھے گا کہ میں ٹھیک ہوں، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے دوست ایک اپنی ہٹ درمی پر، اللہ معاف کرے مجھے بھی سب کو، اڑے ہوئے ہیں کہ اگلی تحریک کا سے علاج پر، اور ماشاءاللہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم کامیاب علاج اگلی تحریک سے کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ان کی بات اپنی جگہ پر، مگر حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک تحلیل تسکین کا ایک فارمولہ ہمیں دیا ہے، وہ بالکل بیکار ہو کے رہ جاتا ہے۔ تحریک تحلیل تسکین قانون مفرزہ کے علاج معالجے کی جان ہے۔ اس سے ہٹ کر جو علاج کرے گا وہ کامیابی نہیں ملے گی، مریض کو گھسیٹتا رہے گا کئی مہینوں تک۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ حکیم صاحب ایک نمبر تحریک کی دوائی سے شروع ہو کر اگلے ہفتے 2 نمبر کی، تیسرے ہفتے 3 نمبر کی۔ ہمارے ماشاءاللہ بہت سارے محترم کو ہم نے دیکھا ہے 6 ہی تحریکوں میں گما کر مریض کو رکھ دیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ کہ کیا یہ طریقہ علاج ہے؟ تحریک تحلیل تسکین پر حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے زور بھی دیا ہے۔ اس کو سمجھنا کیسے ہے، سمجھے کیسے ہیں ہم، وہ ذرا تھوڑا مشکل ضرور ہے۔ اس لیے اس مشکل سے بچنے کے لیے ہم نے اگلی تحریک کا حضرت ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے، چلو اب تحریک کی دوائی دے لیں۔ کبھی ان نے غور کیا انہوں نے کیا فرمایا؟ جو نہیں جانتا، ہم استاد بھی ہیں، ہمارا ایک نام بھی ہے،
ہزاروں میں ہمارے شاگرد بھی ہیں، تو صابر صاحب کے کہنے کے مطابق کیا ہے؟ اگر ہڈ درمی کو چھوڑ دیا جائے تو میں ان دوستوں سے اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں کہ ہڈ درمی کو چھوڑ دیں اور انسانوں کا صحیح علاج معالجے پر جو تحریک تحلیل تسکین کا طریقہ حضرت نے دیا اس پر آ جائیں۔ مجھے یہ بتائیں، جب بھی کسی عضو رئیس کی کیمیائی تحریک چل رہی ہوگی، اس کی پر جب اگلی تحریک کی دوائی دیں گے، کیا وہ تسکین پر ہے یا وہ تحلیل پر ہے، کس پر ہے؟ ہمارے دوستوں نے ماشاءاللہ اپنی تحریروں میں اور باتوں میں سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر 2 نمبر تحریک ہے تو 3 میں تسکین ہے، 3 کی تب دوائی دے۔ کیا بات ہے کہ ایک ہی عضو میں تحریک بھی ڈال دی اور تسکین بھی ڈال دی۔ تسکین کی تو یہ بات پھر بھی کرتے ہیں کہ تسکین پر دوائی دی جائے، مگر تحلیل پر دوائی دیتے ہوئے شاید ان کی ٹانگیں کامتی ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ تسکین کو کریں گے، دوائی دیں گے تو آگے لے جائیں گے، آگے سے تحریک کی طرف جا کر وہ سودے کو ختم کر دے گی۔ یہ ہمارے دوست سب جانتے ہیں، تحریک جہاں پیدا ہوتی ہے وہاں انقباض ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اگر میں عرض یہ کر دوں یہاں تسکین ہے وہاں انقباض ہے، یہ لڑائی شروع کر دیں گے۔ یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے، غور فرما لیں کہ تسکین والے نے اس کا مادے کو خارج کرنا تھا، وہاں انقباض ہے، اس کا نہیں ٹوٹ رہا، وہ خارج نہیں کر پا رہا۔ اور تحلیل میں ہمیشہ انبساط ہوتا ہے، یہی لگوٹی بالکل وہاں رستے کھول دیتی ہے تحریک اپنی شدت سے۔ جب تحلیل پیدا کرتی ہے تو وہ ان کے رستوں کو راک کر کے اس کے مواد کو خارج کر دیتی ہے، حتیٰ کہ اس کی زندگی کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے اس عذر کے لیے وہ بھی پاس نہیں رہتا۔ آپ دوست جانتے ہیں ہر تحریک ایک انسانی جسم کے جو 6 اعضاء ہیں جن کو مفرد اعضاء کہا جاتا ہے، ہر تحریک ایک عضو کے ساتھ واسطہ رکھتی ہے۔ اعصابی عضلاتی اعصاب حکم رساں کے ساتھ اس کا واسطہ ہے۔ یہ جو خبر دے گی اعصابی عضلاتی تحریک، یہ بتائے گی کہ اعصاب حکم رساں شدت میں آ گئے۔ تحریک نام ہی شدت کا ہے۔ تو جب وہ شدت میں آتے ہیں تو اپنا کام وہ شدت سے کرنے لگتے ہیں، اپنا مواد اس شدت سے ان کو مل بھی رہا ہوتا ہے، باہر سے بھی وہ اپنے آپ کو اور شدت سے جسم میں پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا مواد ہے سردی کا، جسم میں سردی بڑھ جاتی ہے، تو جب جسم میں سردی بڑھتی ہے تو حرارت کو ہی مات دیتی ہے، خشکی کو مات نہیں دیتی۔
حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ علاج سے دیکھنے کہ حرارت فنا ہو گئی ہے. کیوں فنا ہو گئی ہے؟ اس کی شدت سے جو اس نے سردی پھیلائی تو حرارت کم ہوگی. حرارت بڑھانے کو ہی حضرت نے اپنے طریقہ علاج میں بتا دیا کر کے. انکار کریں گے تو یہ اگلی تحریک کی دوائی دے کے اس کی حرارت کو کیسے بڑھا لیں گے، جبکہ اطلاعاتی صابی میں کیا حرارت ہوتی ہے؟ ہمارے ماشاءاللہ بڑے بڑے پہلوان قسم کے حکیم ہیں، تقریر کا بڑا بڑا فن جانتے ہیں، تحریر کا بڑا فن جانتے ہیں، تو وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم نے اگلی تحریک سے دے کر مریض کو کلیئر کر دیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو میرے بھائی کیا یہ معلوم ہے کہ وہ تحریک وہی تھی جس پر آپ نے اگلی تحریک کی دوائی دی؟ یہ جو ہم بات کرتے ہیں تحریک، تحلیل، تسکین، اس کو اپنانے سے پہلے نبض کا سیکھنا بہت ضروری ہے. طبیب کو نبض کا وہ جو تشخیص ہے، تشخیص کیا ہے؟ اس تحریک کو پہچاننا، کیا وہی تحریک ہے؟ اگر نبض میں کہیں الجھن آ گئی ہے تو کرورے کو ساتھ ملا لیا جاتا ہے، تو پھر کلیئر ہونے پر دوائی دینی چاہیے اور دی جاتی ہے. ماشاءاللہ ہو رہا ہے زمانے میں ایسا. تو نبض کو سمجھنے کے لیے آپ سادہ دوست، آپ سادہ طبیب اپنے گھر بیٹھا اس کو کچھ سیدھا کر لے، سمجھ جائے، تو ہم نے ایک چارٹ بنا کر وہ واٹس ایپ میں چلایا، فیس بک پر چلا، لوگوں کے پاس گیا، کیونکہ جو نبض سکھائی جاتی ہے تو وہ اس سے تو تھوڑا سا وہ ہٹ کر تھا. تو پھر دوست پوچھتے ہیں اپنے استاد کرام سے کہ جناب یہ ایک چارٹ ہے، اس کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں حضرت اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم. میرے پیارے، آپ بڑے محترم ہیں، بڑے پیارے ہیں مجھے، اللہ آپ کو خوش رکھے. تو کچھ صحیح چارٹ بنا کر بھیج دیں، میں بھی سمجھ جاؤں، اس پر عمل کر لوں، اور دوسرے لوگ بھی، ان کا بھی معاملہ سیدھا ہو جائے. تو افسوس کرنے کے لیے تو پیارے بہت ساری باتیں ہیں. آج سے 16 سال پہلے میں آپ لوگوں سے کہتا رہا کہ ارکان مفرد نہیں ہوتے. آج مان رہے ہیں کہ واقعی ارکان مفرد نہیں ہوتے، ان کے اندر کوئی چیز ہے وہ مفرد ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، وہی مفرد ہے. تو 16 سال گزار دیے، اس پر نہیں افسوس ہونا چاہیے تھا کہ ایک آدمی کہتا تھا اس کی بات مان لی جاتی. 16 سال تو راستہ، یہ بات تو سیدھی ہو جاتی. افسوس کرنے کے لیے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. جب ہمارے اندر ایک ذم آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، میرا خیال اس گھمنڈ پر بھی افسوس کرنا چاہیے. آدمی کو، کوئی بھی ہو، میں ہوں، ہم انسان ہیں، غلطیاں ہم سے ہوں گی، غلطیاں ہم کریں گے. جتنے محقق حضرات گزرے ہیں طب کے نہیں، تمام باتوں کے،
کیا ان سے غلطیاں نہیں ہوئی؟ کسی نے کوئی تھیوری دی، کئی 100 سال اس کی تائید ہوتی رہی، پھر بدل دی گئی، لوگوں نے مان بھی لیا۔ ہمارے ہاں ایک مصیبت ہے، ہمارے اندر ایک شاید انا کا مسئلہ ہے کہ اتنی دیر سے ہم یہی سمجھ رہے ہیں اور اسی کو سمجھا رہے ہیں، اب ہم اس کو کیسے بدل دیں؟ اگر یہ بدلنا پڑا تو یہ کہا جاتا تھا کیا ہے؟ اگر مٹی کو رکھاڑ سے نکال دیا جائے تو ہمیں تو بہت کچھ بدلنا پڑے گا۔ صحیح راستے پر آنے کے لیے بدلنا پڑتا تو بدل ڈالو، بجائے اس کے کہ الٹ راستے پر ہی چلتے چلے جائے کہ بدلنا بہت کچھ پڑے گا۔ تو بدل دو نا، صحیح راستہ کو سمجھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ پیار کی کچھ باتیں تھی، میں نے اپنے بھائی سے کرنی تھی، وہ میں نے کر لی ہیں تھوڑی سی۔ بات یہ ہے کہ تحریک، تحلیل، تسکین، یا تو اس کو نکال کے پھینک دو صابر کی کتابوں سے، یا پھر اس پر عمل کرو۔ اگلی تحریک کے ہم انکاری نہیں، ہم نے بتایا کہ اگلی تحریک کی دعائی کہاں دینی ہے۔ جہاں عمر کے لحاظ سے تحریک مکمل نہیں، وہاں اگلی تحریک کی دعائی دے کر مکمل کر لے، نہیں تو نہ کہ مرض میں یہ ہے، مرض میں تو ایسا نہیں چلتا۔ مرض میں تو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر جگہ پر تحریک، تحلیل، تسکین کو ہی دیکھ کر دعائی دی ہے، اور کسی جگہ پر دو دعائیاں نہیں دی، ایک ہی تحریک کی دعائیاں دی ہیں۔ وہ یا تو تسکین پر دی ہیں یا تحلیل پر دی ہیں۔ اس بات کو سمجھنا تھوڑا مشکل تھا، تو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو رجسٹر تھا، جو مریضوں کو وہ دوائی دیتے تھے، جہاں ان کی علامت لکھتے تھے یا مرض لکھتے تھے، وہاں تحریک بھی تو لکھتے تھے۔ اس رجسٹر سے تحریک کا خانہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ حضرت تو کہتے ہیں علامت کا علاج کرنا نہیں کرنا، بنیاد کا علاج کرنا ہے، مرض کا علاج کرنا ہے۔ مرض اور علامت میں حضرت نے ایک فرق رکھا۔ آج وہی گرانا یہ کہہ رہا ہے کہ نبضوں کو چھوڑو، کوئی علامت کی بات کرو، اس کی دوائی بتاتے ہیں، یہ دے دو، اور 3 تحریکوں سے کم نہیں دیتے۔ اپنی کتابوں میں اب وہ لکھتے ہیں 5 نمبر، 6 نمبر، 1 نمبر، 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر۔ کیونکہ تحریک، تحلیل، تسکین کو سمجھا ہی نہیں انہوں نے۔ جیسے انہوں نے سمجھا اگلے پورے مکمل عزم میں یا پچھلے پورے عزم میں، اس سے ان کی بات نہیں بن رہی تھی، علاج معالجہ سیدھا نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت کے بہمی تعلق کا جو تھا اس کو وہ کھول نہ سکے، سمجھ نہ سکے، جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کی تھی۔ اسی سلسلے میں کچھ بات میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے لکھاریوں نے کتاب میں جو انسانی جسم کی وہ ڈھانچہ بنا کر تحریکیں لگائی ہیں کہ یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک یہ تحریک ہے،
اور ساتھ نیچے لکھ دیا جہاں مریض ہاتھ رکھے وہ اسی تحریک کا مرض ہے۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کہیں کی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دماغ کے بائیں حصے میں جگر کی تحریک شدت لے گی، اگلی بات کندھے سے ناف تک یا جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں وہاں دل بھی آتا ہے، وہ 5 نمبر تحریک میں آپ ڈال دیا۔ یہ بنتا ہے کیا یہ 6 نمبر میں ہی ٹانگ بنی ہوئی ہے، اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے؟ یہاں اعصابی گدی ہی کا تعلق ہوگا بائیں ٹانگ کا۔ ارے بھائی یہ تو کچھ اور بات بتا رہا ہے پہلوان صاحب۔ میرے پچھلی جو باتیں میں نے پچھلے ہفتے کی تھی اگر دوستوں کو یاد ہیں، اگر 1 نمبر تحریک ہے یہ باہمی تعلق یہ بتا رہا ہے، 1 نمبر تحریک ہے اعصابی عضلاتی، اس کی دوسرا جو عضلاتی حصہ ہے اس کو بڑھانے ہی میں شفا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے جتنی باقی ادویات ہیں، تحریکات ہیں، وہی تحریکیں انسان کی ہیں، وہی ادویات کی ہیں، وہ عضلاتی کس کے آگے آتا ہے؟ وہ ہے گدی عضلاتی۔ فرمایا حضرت کہ اعصابی کا تعلق جو ہے، انہوں نے تو گدی پر سمجھایا، میں ایک ایک کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ وہ عضو کے ساتھ ہے، وہاں گدی عضلاتی میں گدی عضو کے ساتھ ہے، یہاں ٹھنڈک کا عضو کے ساتھ واسطہ ہے، وہاں حرارت کا عضو کے ساتھ واسطہ ہے۔ وہ حرارت ٹھنڈک کو ختم کر دے گی، عضلاتی اور بڑھ جائے گی آگے۔ حضرت صابر صاحب کے کئی قانون یہاں پورے ہو گئے کہ اگلی جو تحریکیں ہیں ان کے دو نام ہیں، ان میں سے ایک کو بدل سکتے ہیں، یکمشت دونوں کو نہیں بدلنا۔ اب یہاں کیا ہوا؟ اعصابی عضلاتی پر جب آپ نے گدی عضلاتی دوائی دی، حرارت نے سردی کو ختم کر دیا اور عضلاتی بڑھ گئی۔ ختم کیا ہوگی؟ ایک ختم ہوئی۔ حضرت کا یہ بھی اصول یہاں پورا ہوتا ہے۔ اب یہ جو انسانی جسم کا ڈھانچہ ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دائیں طرف کا سر سے لے کر کندھے تک، کندھا اس میں شامل نہیں، یہ اعصابی عضلاتی ہے، اور بائیں طرف کا سر سے کندھے تک آدھا حصہ گردن کا یہ گدی عضلاتی ہے۔ اصل میں یہاں بتایا تو یہ جا رہا ہے اگر اعصابی عضلاتی تحریک شدت لے گئی ہے تو یہ سامنے دیکھ لو، یہ دے دو۔ آسانی کے لیے بہترین یہ ہے، یہ طریقہ علاج کو سمجھا رہا ہے۔
اور اس سے نیچے جائے دائیں طرف کا کندھے سے لے کر کلے تک یہ کیا لکھتے ہیں؟ عضلاتی سابی ہے. اور اس کے مقابل جو ہے کندھے سے لے کر بائیں طرف کا کولے تک کیا لکھتے ہیں؟ یہی حضرت لکھتے ہیں، یہ لکھتے ہیں سر عضلاتی نہ گدی اصابی. دائیں طرف کو کیا؟ عضلاتی سابی. اب چلتے ہیں مفرزہ کے تعلق کی طرف. اب عضلاتی اصابی، اس میں اصابی کو قائم رکھنا ہے تو وہاں گدی اصابی ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے بھائی کہ نہیں آ رہی؟ یہ پہلوان کی کو سامنے رکھ کر اور یار یہ تصویر بنا کے اپنے میز پر رکھ لو، جو تحریک طے کرو اس کے مقابل دیکھو کیا ہے، وہ دوائی دے دو، انشاءاللہ کامیابی ملے. ماشاءاللہ. آج ہمیں دور دراز سے میسج آ رہے ہیں کہ الحمدللہ اب ہمارا یہ شفا کا تناسب ہے بہت بڑھ گیا ہے. بڑھے گا تو وہ اس کا جو تحریک کو جانتا ہوگا، جو تحریک کو سمجھتا ہوگا، تو وہ وہاں یہ علاج اپنا سکے گا. بالمقابل اصابی عضلاتی ہے تو گدی عضلاتی دے دو، گدی عضلاتی ہے تو اصابی عضلاتی دے دو. اصابی عضلاتی اصابی ہے تو گدی اصابی دے دو، گدی اصابی ہے اصابی عضلاتی دے دو. یہ تو کیا بتا رہا ہے، کیا بات ہے اس پہلوان کی، اس نقشے کی، اس ڈھانچے کی. دائیں طرف کی ٹانگ عضلاتی گدی، یہی تحریک لگائی ہے، اور بائیں طرف کی ٹانگ کی تحریک اصابی. وہ کیا ہے؟ عضلاتی گدی. یہاں عضلاتی کو ختم کرنا ہے. اگر یہ 3 نمبر تو یہاں یہ بتا رہا ہے کیا ٹانگوں میں یہ عضلاتی گدی ہے، صرف دائیں ٹانگ میں اور کوئی چیز نہیں ہے. کیا یہ بائیں ٹانگ میں اصابی گدی ہی ہے صرف؟ اور بھائی کو سمجھنے کی کوشش کرو. اصابی گدی کو جب شدت میں آئے تو عضلاتی گدی، عضلاتی گدی جب شدت میں آئے اصابی گدی. یہ پہلوان کی اس ڈھانچے کی تصویر بنا کر اسی طرح جیسے ان نے نمبر لگائے ہیں وہ نمبر لگا کر اپنے میز پر رکھ لو. جو تحریک آئے، تحریک کو صحیح طرح سمجھنا ہوگا تو اس کے مطابق دوائی دے دیں. اب ہمارے بہت سارے دوست علامات پر ہی چل رہے ہیں. ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، بہت زیادہ مریض ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ، بڑا ایک نام ہے ان کا. وہ اپنی ایک تقریر میں یہ تازی میں فرما رہے ہیں کہ یہاں میں تحریک کا نام نہیں لوں گا. جب کسی عورت کو یہ مسئلہ ہو تو یہ دوائی دے دیں. پتا ہے وہ دوائی کا کیا، کون سی تحریک ہے؟ گدی اصابی. کیونکہ وہاں جو مسئلہ ہے اس کو بتانے سے وہ ڈر رہے ہیں. وہ مسئلے جو بیان کر رہے ہیں وہ 2 تحریک کے مسئلے بیان کرتے ہیں
کہتے ہیں یہاں تحریک کو چھوڑ کے ایک طرف، ایسے میں علاج بھی کرتا ہوں کہ یہاں تو تحریک تو چھوڑنی پڑے گی، اگر بولے گا تو پھر 2 پر 5 آپ دے رہے ہیں، اس طرح یار دھوکہ دیتے رہو گے لوگوں کو۔ معذرت کے ساتھ مجھے یہ لفظ نہیں استعمال کرنے سے چاہیے تھے۔ آپ بہت کامیاب معالج ہیں، بہت بڑے معالج ہیں، ہم معترف ہیں آپ کے، مگر ایسے نہیں چلتا، حقیقت کو ماننا پڑے گا، حقیقت کو سامنے لانا پڑے گا۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آج کل حکماء کا بہت زور ہے، بھاگ دوڑ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ مارچ میں سنا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، ہر کوئی جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں، جن کی جماعتیں ہیں، وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ہر کوئی بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ تو مجھے بھی کچھ دوستوں نے پوچھا، بلکہ دور دراز سے پوچھا، یہاں کے دوستوں نے بھی پوچھا کہ جی کیا خیال ہے؟ میں نے صرف اتنی عرض کی ہے کہ ہم سب پر نظر رکھے ہوئے ہیں، یہ کون کون سے گروپ مل رہے ہیں، کون کون سے وہ پرانی شراب کو نئی بوتل میں ڈال رہے ہیں، کون کون سے شکاری نیا جال لے کر میدان میں آ چکے ہیں، آ رہے ہیں۔ ہم تو فیصلہ کریں گے اس پر جو طب اور طبیب کی بات کرے گا۔ ہم نے ایک وقت سے دیکھا ہم قانون مفرزال والوں کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوا، ہمیں ہر بار ایک نئے دھوکے میں ڈالا گیا۔ اس کے سب معترف ہیں، اللہ کرے آج سیدھی ہو جائے۔ ہدایت اللہ کسی کو کسی وقت بھی دے سکتا ہے، تو ہماری نظر سب پر ہے۔ الحمدللہ اب جو ہماری قوت ہے، وقت ہے، ووٹ ہے، دوست پوچھتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، ہم اس میں کوئی شبہ نہیں، ہمارا گروپ سیاسی نہیں ہے، مگر یہ ووٹ جو ضائع تو نہیں ہم نے کرنے نا، جو ہمارے پاس یہ ہے، ہم ان بھیڑیوں کے لیے ان کو کھلا تو نہیں چھوڑ دینا، جو چاہے جس کو مرضی ہڑپ کر کے بھیڑیے ہیں۔ ماشاءاللہ اچھی سوچ رکھنے والے بھی لوگ میدان میں ہیں، ہم جانتے ہیں، مگر ڈر لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہیں جنہوں پنجابی جانے نے پرانے پاپی دے نال، وہ کسی وقت بھی کوئی چال نہ چل جائیں۔ میرے دوست ہیں، دوست نہیں شاگرد ہیں، نام نہیں بتاؤں گا، ماشاءاللہ اس کا اچھا ہولڈ ہے، دوستوں سے پیار محبت ہے، الیکشنوں میں وہ کافی بھاگ دوڑ کرتے رہے ہیں، پچھلے الیکشنوں میں ہمارے قانونی محرزات والے ان سے تعاون حاصل کرتے رہے ہیں۔ پیچھے وہ بات کرتے تھے، ہم کہتے تھے بیٹا ہمارا ان سے کیا لینا دینا، مگر ہم نے سوچا ایسے نہیں۔ اس دفعہ بھی بات ہوئی کہ ہم نظر رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بہت اچھے بہت پیارے چہرے بھی سامنے آئے،
یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ قانون محرزہ کو میں کتنا سمجھاؤں، میں کتنا غلط ہوں، کوئی کتنا غلط ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ ہم بیٹھ کے ایک دوسرے سے درست کر سکتے ہیں، ہوتا رہے گا، جھگڑا چلتا رہے گا، حق بات پر کھڑے ہونے والے اپنوں میں ہی سے ہوتے ہیں، پیچھے تک نظر ڈالنے اپنے ہی آگے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ حقیقت ہوتی ہے، وہ کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہ لوگ اس طرح نہیں سمجھ رہے بڑے، تو ہمیں ان سے نہیں، جو نئے طبیب قانون محرزہ والے ہیں وہ صحیح۔ مجھے کیا لالچ ہے بھائی، میں کون سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں، میں نے تو گسندے نہیں بیچنی نا، میں نے اکیڈمیاں نہیں پڑھانی، الحمدللہ میں طبیب آتے ہیں یہاں رہتے ہیں، ہم ان کو مہمان بنا کر رکھتے ہیں، جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے ماشاءاللہ اپنا وہ کر رہے ہیں۔ حقیقت انشاءاللہ چھا کر رہے گی اس پہلوان کو، اس ڈھانچے کو سامنے رکھ کے ماشاءاللہ وہ حجامہ کرواتے رہے، اس کو سامنے رکھ کر کہ اللہ کے بندے عضلاتی صابی میں، علاقہ عضلاتی صابی ہے، وہاں جگر بھی ادری ہے، اتنا بڑا عضو گدی کا عضلاتی صابی میں پڑا ہوں، گدی میں اتنا بڑا عضلاتی عضو رئیس ادھر پڑا ہوا، سمجھنے کی بات ہے، سوچ لینا۔ اور جو میں عرض کر رہا ہوں تحریک تحلیل تسکین، یہ بھی بول کر بتا رہا ہے کہ ایسے کر لو، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ یہ جو دوست ہر مہینے ہر اجلاس میں، اپنی میٹنگوں میں اپنے مریضوں کے نام لے لے کر، اور وہ عورتیں بھی ان کے بھی نام لے لے کر اپنی شہرت کے ڈنکے بجاتے ہیں، ہم کہتے ہیں تحریک ہم دیتے ہیں، کلیئر کر لو، مانو گے، اگلی تحریک کی دعائی دے کر دکھاؤ۔ یہ خود کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہاں اگلی تحریک کی دعائی نہیں دینی، تو میرے پیارے پھر قانون تو نہ ہوا نا جو بدل گیا۔ قانون کبھی نہیں بدلتا، فطرت کبھی نہیں بدلتی، لا تبدیل، وہی ہوتا ہے کہ جو کسی جگہ پر نہ بدلے، کسی مقام پر نہ بدلے، کسی ٹائم پر نہ بدلے۔ ہمیں صرف پریشانی ایک بات کی، ہم نے تو یہی کرنا ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہی تھی بات، دیر ہو گئی، موڑ امن آباد اجلاس میں، کہ ہمارا یہ حال ہے، مکے والوں کا، میں اگلا لفظ نہیں کہتا، ان کا جو ڈٹ گئے تھے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا، ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ خدا کے لیے کوئی بہتر بات آ جائے سامنے تو سوچو۔ ایک بات پیچھے میں کرتا رہا، جتنے بھی محقق حضرات ہیں انسان ہیں، کوئی بھی بات وہ ایسی نہیں ہے
کہ وہ قرآن اور حدیث کی ہو، ہم بدلیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ یہ چھوٹی سی عرضیں ہیں میری جو میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو آپ میں جو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی جو کلاس ہوگی، میں سمجھتا ہوں جب تحریک تحلیل تسکین کو وہ بہمی تعلق کے حساب سے بتایا ہے، تو مثال میں یہ بات بھی کر رہا ہوں کہ یہاں تحریک کو صحیح سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس نبض پر تحریکوں پر ہوگی۔ بہت بڑے لمبے لمبے لیکچر لکھے ہوئے آتے ہیں، لیکچر کیا پوری کتاب ہی لکھی ہوئی آتی ہے نبض کی۔ تو ایک صاحب کی میں کل کو پڑھ رہا تھا، اس کا پتہ نہیں چلا وہ کون صاحب تھے لکھنے والے، تو وہ نبض مقدار میں فرماتے ہیں طویل نبض حرارت کی ہے، اور قانون مفرزہ میں وہ 4 نمبر تحریک ہے، اور اس کے مقابل کثیر ہے، اس میں حرارت کی کمی ہوتی ہے، ظاہر ہے پھر وہ 1 نمبر ہی نبض ہے نا جی۔ یہ 2 نبضیں بالکل ٹھیک لکھی ہم نے قانون مرزا کی، اصابی اصلاتی بدھی اصلاتی۔ آگے عریض میں بتایا انہوں نے، جیسے حرارت کا پہلے بتایا اتنے پروپا ہوگی، ایسے ایسے ایسے، بالکل ٹھیک۔ اب عریض میں وہ فرما رہے ہیں کہ عریض موٹی نبض سابی گدی ہوتی ہے، بالکل صحیح فرمایا انہوں نے۔ اور جو ضیق ہے باریک ہے وہ بھی ایک نبض بتا دی۔ آگے رہ گئی ہے ایک مقدار کی مشرف، وہاں اوپر والی انہوں نے کہا یہ اوپر جو ہوتی ہے وہ عضلاتی ہوتی ہے، یہ عضلاتی نبض ہوتی ہے، اور نیچے جو منخفض ہے یہ اصابی گدی ہے۔ عریض پر بھی اصابی گدی آ گیا، یہاں بھی اصابی گدی آ گیا۔ پیارے کیا کر رہے ہیں؟ خدا کا خوف کرو۔ بیچ میں سے جو نبضیں وہ کون سی گئی؟ مقابل اوپر تو عضلاتی کہہ دی، حرکت والی کہہ دی، تو اس کے مقابل جو لا رہے ہو منخفض، شاید وہ منخفض کے لفظ کو اچھی طرح جانتے ہی نہیں۔ منخفض اسی کو سمجھتے ہیں جو ہڈی کے ساتھ ہو۔ تو یہ نبض مقدار میں 3 نبضیں اور ایک اس کے مقابل، تو 6 بنتی ہیں نا۔ اب جو وہ بنا رہے ہیں وہ تو شاید 4 ہی نبضیں بنا، ان کو اچھی طرح پڑھا جائے تو سمجھا جائے تو وہ 4 ہی نبضیں بناتے ہیں، وہ دوسری کدھر جائے گی؟ یہ منخفض کو نیچے ہی سمجھنے، منخفض کا مطلب ہے اوپر سے نیچے، بدھی عضلاتی بھی منخفض کہ وہ تھوڑی نیچے ہے اور اس سے معمولی نیچے۔ اس فرق کو آج تک کسی نے نہیں سمجھا کہ گدی عضلاتی اور گدی صابی میں کیا فرق ہے۔ کتابوں میں ہمیں تو وہ 3 مقام، اوپر والا، درمیان والا اور اوپر والا کیا ہے؟ وہ ہے جی عضلاتی، درمیان والا گدی اور نیچے والا اعصابی۔ اسی پر وہ مار کھا رہے ہیں کہ اعصابی عضلاتی کو
بھی نیچے، ان نے بھی نیچے لکھا ہے۔ کمال کی بات جو میں کرنی چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عریض کو بھی 6 میں ڈال دیا اور منخفض کو بھی 6 میں ڈال دیا، تو 5 نمبر کدھر جائے گی؟ اس کو کہاں لے جاؤ گے؟ 6 نبضیں آپ کی پوری نہیں ہو رہی۔ تحریر لکھتے وقت پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میری قابلیت کتنی ہے، میں لکھ بھی پاؤں گا یا نہیں، یا کہ صرف شوق پر ہی لکھتے چلے جا رہے ہو۔ تیرا شوق تو بھائی کچھ کا کچھ بھی کر دے گا۔